وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ صدق اللہ العظیم۔ مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم نکاح کے حوالے سے کچھ حدیثیں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو خرافات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہم مؤنتاً، کہ سب سے بڑی برکت والا، بہت زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو اور تکلیف کم ہو۔ دوسری حدیث حضور علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ خاص ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی خاص اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلا وہ شخص کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں گا، تو اس کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ پر ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا وہ غلام کہ جو اپنے مالک کو کچھ پیسے دے کے آزاد ہونا چاہتا ہے، تو اس کی مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہوتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مزید نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ تزوج الودود الودودہ، کہ محبت کرنے والی، بچے جننے والی سے نکاح کرو۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے سارے نبیوں کے اوپر فخر کروں گا۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنی بڑی ترغیب دی اس بارے میں کہ ہم نکاح کریں، اور مجرد کی زندگی کو حضور نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بغیر نکاح کے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے شخص 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو روکے نکاح سے، حالانکہ اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا، ہم نے خود اگر اپنے آپ کو نکاح سے روکنے کی کوشش کی تو فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے لیکن وہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، اپنے بناؤ سنگھار کے اندر، پہننے اوڑھنے کے اندر ہے عورت لیکن مرد کی نقالی کرتی ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اس مرد پر اللہ لعنت فرماتا ہے کہ جو ہے مرد لیکن وہ مرد نہیں بلکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان میں جو مخلوق ہوتی ہے نا، وہ بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر لعنت فرماتا ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جو اندھے کو راستے سے بہکا دے، بلا اندھا تو ویسے ہی بڑے مشکل میں ہوتا ہے، اگر کوئی بدبخت ایسے کو بھی راستے سے بہکا رہا ہے تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر برسے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تو حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ خود بندہ نکاح کرے، اپنے ماتحت کا نکاح کروا دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے مشورہ دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح متقی سے کرو، پرہیزگار انسان سے کرو۔ اگر وہ تیری بیٹی سے محبت کرے گا تو اس کی خوب عزت کرے گا، اور اگر وہ تیری بیٹی سے محبت نہیں کرے گا تو کم از کم وہ پرہیزگار آدمی تیری بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ برائی کن کی چیزوں میں ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر برائی ہوتی ہے۔ پہلا کہ جس کے پاس گھر میں افراد زیادہ ہوں تو یہ عیال کی کثرت ہو، نمبر 2۔ دوسرا فرمایا کہ جس کے پاس مال کم ہو، اور تیسرا یہ فرمایا کہ جس کی بیوی جو ہے وہ خیانت کرنے والی ہو۔ تو فرمایا کہ اس میں جو ہے یہ بری چیز ہے۔
تو فرمایا کہ نکاح کرنا ہے تو ایسے شخص کا انتخاب کرے کہ جو اگر لڑکی ہے یا لڑکی کا باپ ہے تو وہ شوہر کے اندر کیا دیکھے؟ دینداری، متقی، پرہیزگار. ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور اگر یہی چیز جو دیکھنے والی چیز ہے اس کو نہیں دیکھتے، یعنی اس کے پیسے کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے گھر کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے ذات پات کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے حسن و جمال کو بھی دیکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ سب چیزیں اگر اوکے ہیں اور دینداری نہیں ہے تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل دیندار ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی دیندار ہے اور اس کے نکاح کی باری آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آج نکاح کر دو کل مالدار ہو جائے گا، تو اس کی مالداری کا یقین نہیں ہوتا. تو مرد اگر نکاح کرے تو کیا دیکھے؟ یعنی لڑکی والے تو یہ دیکھیں گے، مرد اگر نکاح کرے گا تو کیا دیکھیں گے؟ تو فرمایا کہ اس کے حوالے سے ایک بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے مرد نے کہا کہ میں نکاح کرنے سے پہلے 100 لوگوں سے مشورہ کروں گا کہ میں نکاح کس سے کروں، کیسے کروں. تو اس نے 99 افراد سے مشورہ کیا، ایک بندہ رہ گیا. اس نے فیصلہ کیا کہ میں کل صبح جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گا میں اس سے مشورہ کروں گا اور اسی کے مشورے کے مطابق عمل بھی کروں گا. چنانچہ صبح سویرے گھر سے نکلا تو گھوڑے کے اوپر سوار اس کو ایک ایسا شخص ملا کہ جو کہ دیوانہ تھا، پاگل تھا. تو تھوڑا سا یہ بھی پریشان ہوا کہ اب میں اس پاگل سے کیا مشورہ کروں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں. قریب گیا، اس نے روک کر کہا کہ دیکھو میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ کل صبح جو بھی ملے گا میں اس سے مشورہ کروں گا، لہذا مجھے مشورہ دو. اس نے پوچھا مشورہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں؟ تو اس نے کہا کہ عورتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہے کہ جس سے نکاح کرنے میں صرف تیرا فائدہ ہی فائدہ ہے. دوسرا فرمایا کہ وہ عورت ہوتی ہے جس سے نکاح کرنے میں صرف تیرا نقصان ہی نقصان ہے. اور تیسری وہ عورت ہوتی ہے کہ جس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہے. تو اس نے بات تو مل گئی، اس کو جواب تو مل گیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں پیچھا کروں گا. پیچھا کرنے کے بعد اس کو روک کر کہا کہ مجھے سمجھاؤ تو صحیح کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو اس نے پھر بتایا کہ دیکھو اگر کنواری سے نکاح کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا دل بھی تمہارے پر آئے گا اور اس کی طبیعت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، وہ تمہارے ساتھ محبت کرے گی. دوسری وہ عورت کہ جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے لیکن بچے نہیں ہیں، اس نے کہا کہ اس سے نکاح کرو گے تو یہ تم سے فائدہ تو اٹھائے گی لیکن بار بار اپنے شوہر کو یاد کرے گی. اور تیسری وہ عورت ہے کہ جو بچے والی ہے اور پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، تو اگر تو اس سے بہتر ہوگا، پہلے شوہر سے بہتر ہوگا تو وہ تیرے گن گائے گی، تیرا فائدہ ہے. اور اگر تو اس سے خراب ہوا تو وہ تیرے لیے نقصان ہے. اس نے کہا کہ نکاح کرتے وقت کس کو دیکھو؟ اس بات کو دیکھو کہ جس سے نکاح کر رہے ہو وہ کنواری ہو، کیونکہ اس میں زیادہ محبت ہے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت داؤد سے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ سلیمان ہے، وہاں پر ان سے جا کے مشورہ کرو، اور وہ جو بھی مشورہ دیں گے نا مجھ سے آ کر پھر پوچھ لینا کہ کیا معاملہ ہے. تو یہ شخص گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 7 سال تھی اور آپ نے 7 سال تھی تو کہا جا کے جب پوچھا کہ میں کس سے نکاح کروں تو انہوں نے کہا کہ سرخ سونا، سفید چاندی، گھوڑے سے بچ کے وہ تجھے لات مارے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ یہ سرخ سونا، سفید چاندی اور گھوڑے سے بچ کے وہ تجھے لات مارے گی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھایا، کہا کہ دیکھو سرخ سونے سے مراد ہے وہ کنواری کہ جس کا کبھی نکاح ہی نہیں ہوا. اگر یہ نہ ملے تو کہا سفید چاندی سے مراد وہ بیوہ ہے جو جوان ہے، اس کی اولاد نہیں ہے. اور فرمایا کہ وہ گھوڑے سے بچ جو تجھے لات مارے گی، کہا کہ وہ عمر دراز بوڑھی خاتون ہے کہ جس کے پہلے سے بچے موجود ہیں. یعنی ہمیں انہوں نے بند لفظوں میں حیا کے دائرے میں رہ کر پردے کے اندر یہ سمجھا دیا کہ مرد اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ دینداری دیکھے، پھر کنواری دیکھے اور پھر وہ اس کو جو ہے وہ اس سے نکاح کر لے. اب ہمارے معاشرے کے اندر اگر عورت کے میں حسن و جمال دیکھا جاتا ہے تو یہ بات کی چیز ہے. دینداری پہلے ہے اور کنوارے پن ہونا پہلے، اس کے بعد اگر اس کے اندر حسن و جمال ہے تو اچھی بات ہے.
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مال دیکھتے ہیں، لوگ حسن و جمال دیکھتے ہیں، لوگ ذات پات دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تو نکاح کرے تو اس کے اندر دینداری کو دیکھیں۔ ہمارے یہاں جب لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے گھر والے کے پاس مال کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے گھر بار کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کتنی دیندار ہے، کتنی نیک اور متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سب معاملات کے اندر جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔